خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا 21واں باب 15ویں تا 19ویں آیات مبارکہ۔ امامت پطرس۔ اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے 100 بار اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ انجام پطرس یوحنا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، تسلی اور اطمینان ہم سب کے ساتھ، ہمارے پیاروں کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ہمارے گلی محلہ، دوست احباب، حلقہ برادری، کل عالمگیر کلیسیا اور خاص کر ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس کا مرکزی عنوان امامت پطرس۔ آج کی مرکزی آیت نمبر 17۔ اس نے 100 بار اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا، آمین۔ عزیز مومنین، آئیں آج کے اس انجیلی پیغام پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو امامت کی ذمہ داری سونپی اور کہا کہ میرے گلہ کی نگہبانی کر۔ عزیز مومنین، اگر ہم تھوڑی سی بھی فارمنگ کی نو ہاؤ رکھتے ہیں یا اس کے متعلق جانتے ہیں کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، انہیں رکھنا، سنبھالنا، تو ہم آج کے اس انجیلی پیغام کو گہری طور پر گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیں آج کے اس پیغام پر غور و خوض کرتے ہیں۔ عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ بھیڑ بکریاں یا جانور کمپلیٹلی یا فلی طور پر اپنے دیکھ بھال کرنے والوں پر انحصار کرتے ہیں، یعنی ان کا پورا دار و مدار، ان کی ضروریات کا پورا ہونا، کھانا پینا وغیرہ، موسمی تبدیلی کے اثرات سے بچنا جیسا کہ سردی، گرمی یا دیگر خطرات وغیرہ کا مکمل طور پر انحصار وہ اپنے پرووائڈر یا دیکھ بھال کرنے والے چرواہے کی طرف ہی رکھتے ہیں۔
عزیزو، ہمارے نیک چوپان خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا سے آسمانی باپ کی طرف صعود فرماتے ہیں تو وہ اپنے گلے کی ذمہ داری مقدس پطرس رسول کو سونپتے ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ اس خاص بات کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں کو مانے گا، اور اسی پیار کا اظہار انہوں نے مقدس پطرس رسول سے کروایا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تو انہوں نے دلگیر ہو کر کہا کہ جی ہاں خداوند، کیونکہ جب بھی کسی بات پر زور دیا جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند بارہا مقدس پطرس سے یہ اقرار کرواتے ہیں کہ اگر تو واقعی مجھے پیار کرتا ہے تو میرے گلے کو چرا۔ میری بھیڑیں جو میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے ہو لیتی ہیں، اب تو ان کی گلابانی کر تاکہ یہ تیرے پیچھے چلیں اور بھٹک نہ جائیں۔ آمین۔ آئیں عزیزو، آج کے اس انجیلی اقتباس میں سے تقویت پاتے ہوئے اس نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کریں کہ ہم خداوند کے خاص لوگ، چنے ہوئے، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ، ایک برگزیدہ نسل اور مقدس قوم ہے جو خدا کی خاص امت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آج ہمیں اپنے چوپان یعنی اپنے کلیسیائی رہنماؤں کے پیچھے چلنا کس قدر ضروری ہے، اور اچھے چوپان جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور انہیں اپنی ہر اچھی چیز میں شریک بھی کرنا ہے، اور اپنے پاسبانوں اور رہنماؤں کو بھی اپنے تمام مسئلے یا مسائل بتانے ہیں تاکہ وہ ان کا اچھا اور مناسب حل نکال کر ہمیں اچھی راہ یا منزل مقصود تک پہنچا سکیں۔ عزیزو، اچھے پاسبانوں اور رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کلیسیا، اپنی بھیڑوں کو اچھی سے اچھی خوراک مہیا کریں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، بلکہ اپنے گلے سے پیوستہ رہیں اور اپنے پاسبان کے تابع فرمانی میں بڑھتے رہیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔